جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی نا کہ آپ سے اگر میں پوچھوں ایک دیندار آدمی کیسا ہوتا ہے، اے آئی آپ کو کون سی پکچر جنریٹ کر کے دے گا، کیا اے آئی اس پکچر میں یہ بتائے گا کہ ایک مسلمان نیک آدمی وہ ہوتا ہے جو وفادار ہوتا ہے؟ اے آئی بتائے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اے آئی کی ڈیفینیشن میں یہ نہیں ہے اور ہماری ڈیفینیشن میں بھی نہیں ہے. لیکن اللہ کے رسول وفادار تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے سب سے زیادہ غیرت اپنی سوکنوں میں جس پر آتی تھی وہ اس خاتون پر آتی تھی جس کا انتقال ہو چکا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میری جتنی سوکنیں تھی ازواج مطہرات، مجھے سب سے زیادہ غیرت حضور کی جس زوجہ پہ آتی تھی وہ اس زوجہ پہ آتی تھی جو دنیا میں موجود ہی نہیں تھی، حضرت خدیجہ. کیوں؟ اس لیے کہ حضور ہر وقت ان کا تذکرہ کرتے رہتے تھے. جب بھی کوئی بات ہوتی تو حضور فرماتے خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی. حضرت عائشہ فرماتی سب سے زیادہ جو غیرت ہے یا جو غصہ ہے مجھے حضرت خدیجہ پہ آتا تھا کہ حضور ہر وقت ان کا کیوں تذکرہ کرتے رہتے ہیں. میں نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ وہ ایک بوڑھی عورت تھی، اللہ نے اس سے بہت بہتر بیوی آپ کو عطا کر دی ہے اور آپ ہر وقت اسی کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں. آپ نے فرمایا واللہ ما ابدلنی اللہ خیرا منہا، اللہ کی قسم اس سے بہتر بیوی اللہ نے مجھے نہیں دی. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا صدقت بی اذ کذبنی الناس وآمنت بی اذ کفر بالناس وواستنی بمالہا. وہ مجھ پہ اس وقت ایمان لائی تھی جب ساری دنیا میرا انکار کرتی تھی. اس نے اس وقت مجھے سچا کہا تھا جب ساری دنیا مجھے جھوٹا کہتی تھی. اس نے اس وقت اپنے مال سے میری مدد کی تھی جب مجھے کوئی مکہ میں رہنے نہیں دیتا تھا. تو آج کی بیویاں خدیجہ جیسی کیسی ہو سکتی ہیں؟ تم ساری تو اس وقت میرے پاس آئی ہو جب لوگوں نے مجھے ایکسپٹ کر لیا تھا. خدیجہ نے اس وقت مجھے ایکسپٹ کیا تھا جب دنیا میں کوئی تیار نہیں تھا مجھے ایکسپٹ کرنے کے لیے. آپ نے فرمایا رزقت حبہا، خدیجہ کی محبت مجھے گھول کر پلا دی گئی ہے، وہ میری گھٹی میں پلا دی گئی ہے، اس کی محبت مجھ سے نہیں نکل سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مشکل حالات میں میرے ساتھ کھڑی تھی. یہ دین ہے یا نہیں؟ تو مشکل حالات میں اگر بیوی ساتھ کھڑی ہو اس بیوی کا تذکرہ کرتے رہنا. مرنے کے بعد تو چھوڑیں، ہم تو دنیا میں تعریف نہیں کرتے. کیا خیال ہے بھائی؟ ہر آدمی کے ساتھ اس کی بیوی مشکل حالات گزارتی ہے نا. شروع میں جب انسان کی شادی ہوتی ہے حالات اچھے نہیں ہوتے، آہستہ 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 نارملی یہی ہوتا ہے. کبھی ہم زبان سے پھوٹتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں کبھی کہ یہ اس وقت میرے نکاح میں آئی تھی جب میری سیلری 25,000 تھی، آج میری سیلری 3 لاکھ روپے، لیکن اس نے جب مجھ سے نکاح کیا تھا سیلری کی وجہ سے نہیں کیا تھا، میری 25,000 سیلری تھی. اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اس بیوی کی محبت مجھے گھول کر پلا دی گئی ہے، پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ کیا اس کے اس جملے کو دین سمجھا جائے گا؟ بولیں، اس کے اس جملے کو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ آدمی دیندار ہے. کیوں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو حضور نے تو فرمایا رزقت حبہا. حضور سے پوچھا گیا آپ کو اپنی موجودہ ازواج میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے. یہ نہیں پوچھا گیا کہ ازواج میں، یہ پوچھا گیا سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ حضور نے فرمایا عائشہ سے. عرب کے کلچر میں بھی یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا کہ کوئی یہ کہے میں بیوی سے محبت کرتا ہوں. عرب کے کلچر میں یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. آپ نے فرمایا عائشہ سے. صحابہ ایک دم پریشان ہو گئے کہ آپ نے تو اپنی زوجہ کا نام لے لیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مردوں کی بات کر رہے ہیں، مردوں میں آپ کو کس سے محبت ہے؟ آپ نے فرمایا ابوہا، عائشہ کے والد سے. یہ نہیں کہا ابو بکر سے، یہ نہیں کہا مردوں میں مجھے کس سے محبت ہے؟ ابو بکر سے، بلکہ کیا کہا؟ عائشہ کے ابو سے. کہ بھائی یہ چوٹ لگ رہی ہے تو میں ایک چوٹ اور لگاؤں کہ یہ دین ہے. آج ہمارے ہاں جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس میں اگر بیٹا
اپنی بیوی کو آئس کریم کھلانے کے لیے لے جائے تو ایک قیامت برپا ہو جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور لوگ کہتے ہیں یہ پہلے بہت اچھا تھا، ابھی اپنی بیوی کو موٹر سائیکلوں پہ گھما رہا ہے. تو کس کو گھمائے؟ بیوی کو ہی گھمائے گا نا. آپ کو یہ کہنا چاہیے میرا بیٹا ماشاءاللہ بہت دیندار ہے، اپنی بیوی کو موٹر سائیکل پہ گھماتا ہے. یہ دین ہے. جب آپ کسی مسلمان کو اپنی بیوی کو بھی موٹر سائیکل پر گھمانے کی اجازت نہیں دیں گے، وہ دین سے دور ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور اس کو آپ دینداری کا ٹائٹل دے دیں گے کہ یہ تو یار یہ تو بغیرتی، آپ اپنی بیوی کو گھما رہے ہیں موٹر سائیکل پہ. ایک ایسے کام کو جو دین ہے، جو صحیح ہے، جائز ہے، مستحب ہے، اس کو آپ نے بغیرتی ڈکلیئر کر دیا. اس کے ذہن میں دین کا کیا خاکہ بنے گا؟ اور یہ جو خاکہ بنا ہے کہ یہ واقعی میں دین ہے، یہ تو واقعی میں دین نہیں ہے، اللہ کے رسول کا اسوہ تو نہیں ہے. تو ایسی ہزاروں مثالیں ہمارے معاشرے میں، ہزاروں مثالیں ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو میں یہ گزارش کروں گا، میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، اس کو سنیں، اور صرف واقعہ برائے واقعہ نہیں پڑھیں کہ طائف میں یہ ہوا، بدر میں یہ ہوا، فلاں. آج کے دور میں اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کیا ہے؟ آج کے دور میں ہمیں اس سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ آج کے دور میں ہماری زندگی میں کہاں کہاں ہمیں اس سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ اس طرح سیرت کو پڑھیں تو پھر آپ کو قرآن کی یہ آیت سمجھ میں آئے گی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اور پھر آپ کو اپنے مسلمان ہونے پہ فخر بھی محسوس ہوگا. پھر آپ کو لگے گا کہ واقعی میں مسلمان ہوں، اس سے بڑی دولت میرے پاس کوئی نہیں ہے کہ میرے پاس اسلام کی دولت ہے. تو اس کا اہتمام کریں گے آپ حضرات. تو بس یہی ایک میری گزارش ہے. میں تو کئی عرصے سے اسی موضوع پہ کام کر رہا ہوں، مسلسل سیرت کے موضوع پہ. اس میں ہم علماء کو بھی تربیت دے رہے ہیں کہ مساجد میں سیرت پڑھانا شروع کریں، عوام کو بھی پڑھا رہے ہیں، اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی سیرت کا کورس ہم چلا رہے ہیں مختلف طریقوں سے. مقصد یہی ہے کہ یہ جو ایک بالکل چھوڑ دیا ہم نے حضور کی سیرت کو اور صرف اس آیت کے پڑھنے پڑھانے تک محدود رہ گئے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اس آیت سے ہم آگے بڑھ نہیں رہے. ہمارے ہاں سیرت النبی کے عنوان سے جلسے ہوتے ہیں، بہت کم جلسے آپ کو ملیں گے جس میں سیرت بیان ہوتی ہے. عنوان ہوگا سیرت النبی کانفرنس، لیکن اس میں سیرت کے علاوہ سب کچھ ہوگا. تو اس لیے سیرت سے اپنے آپ کو جوڑیں، اپنے بچوں کو جوڑیں، ان کو بتائیں کہ یہ رول ماڈل ہیں. نہیں تو پھر ان کا رول ماڈل کسی کا شاہ رخ خان بنے گا، کسی کا عامر خان بنے گا، کسی کا سلمان خان بنے گا، کسی کا کوئی پرینکسٹر بنے گا، کسی کا کوئی ٹک ٹاکر بنے گا، کسی کا کوئی یوٹیوبر بنے گا. اور جب یہ بنیں گے تو فساد ہوگا. پھر جب فساد ہوگا وہ فساد پھر تعویذوں سے ٹھیک نہیں ہو سکتا. پھر مفتی صاحب کے پاس آ کے یہ نہیں کہا کریں میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، ایک تعویذ بنا کے دے دیں کہ وہ نماز پڑھنے لگ جائے. تعویذوں سے بچے نمازی نہیں بنتے، تعویذوں سے عورتوں کی آنکھوں میں حیا نہیں آتی، تعویذوں سے بچے سچ نہیں بولنا شروع کر دیتے. یہ تربیت کرنی پڑتی ہے، ان کو رول ماڈل دکھانے پڑتے ہیں. جب وہ آپ دکھائیں گے بغیر تعویذ کے نماز پڑھنے لگ جائیں گے، بغیر تعویذ کے سچ بولنا شروع کر دیں گے، بغیر تعویذ کے عورتیں پردہ کرنا شروع کر دیں گی. لیکن اگر اسی پہ سہارا ہے کہ بس ٹھیک ہے جو کچھ کرتے رہو، آخر میں پانی دم کروا دو، تعویذ پہنا دو، سب کچھ حل ہو جائے گا، تو بیٹھے رہیں. پھر اسرائیل پہ بھی ایک پھونک مار دیں، ایک امریکہ پہ مار دیں، سب پہ ایک ایک پھونک مار دیں، ایک ایک تعویذ پہنا دیں سب کو، تو مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے. ایسے حل نہ ہوئے ہیں نہ ہوں گے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت نہ بدلے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.